طاہر اس کو وہ کیمرہ فٹ کر کے بیٹھ جائے۔ الحمد لله الذي يحيي ويميت، أضحك وأبكى، أغنى وأقنى. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فهدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک روزہ اور دے دیا، اور جمعہ الوداع وہ ماشاءاللہ رمضان میں 5واں جمعہ ہو. کبھی کبھی گردش ایام میں 5 جمعے ملتے ہیں، ورنہ اکثر تو 4 پر ہی ختم ہو جاتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 5واں جمعہ بھی نصیب ہو جاتا ہے. اور جمعہ کی رات سارا سال افضل ترین رات، حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک شب قدر سے بھی افضل رات، بعض کے نزدیک. تو خوش قسمت ہیں اعتکاف والے بھی کہ ان کو ایک دن اور مل گیا، اور ہم سارے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایک روزہ اور مل گیا. اللہ کو راضی، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے. شیطان کو ایک دن قید اور مل گئی. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان سارے قید ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں. اور 2 فرشتے اعلان کر رہے ہیں پورے رمضان. وہ جیسے یہ ریڈیو والے نہیں سپیکر لگا دیتے، تازہ چھلی بنی چھلی تو آپ ہی چلتا رہ جاتا ہے، تو 2 فرشتے آٹو پہ لگے ہوتے ہیں. وہ مستقل یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں. ایک اعلان کرتا ہے: بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے خوشخبری ہو. اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے: برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی امتوں پہ رمضان آتا تھا، لیکن جو برکتیں رحمتیں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائیں وہ کسی امت کو نہیں عطا فرمائیں. ہمیں اللہ نے تراویح کی نماز دی جو کسی امت کو نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں اپنی کتاب سننے سنانے کا حکم دیا جو پہلی امتوں کو نہیں دیا. پہلی امتیں اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتی تھی، صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی، باقی کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے وہ ان کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس مسجد نہیں تھی، ان کے پاس اذان نہیں تھی، ان کی نماز انفرادی تھی. ان کے صرف 2 نمازیں تھیں، ایک فجر کی 2 رکعت اور ایک عصر کی 2 رکعت. اس کے لیے بھی وہ بجاتے تھے، وہ ایک بینڈ سا بجاتے تھے، ایک ناقوس بجاتے تھے جس سے آواز دائیں بائیں پھیلتی تھی. ہمیں اللہ نے اذان جیسی خوبصورت دولت عطا فرمائی. مؤذن بیچارے
سارے پاکستان میں دکھی ہوتے ہیں، ہر کوئی ان کو ذلیل کرتا ہے، ہر کوئی ان کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے۔ اس نے ٹوٹیاں بھی صاف کرنی ہیں، ٹوائلٹ بھی صاف کرنے ہیں، صفیں بھی بچھانی ہے، اذانیں بھی دینی ہے۔ تنخواہ کتنی؟ 10,000۔ 10,000 نال تو وہ بیچارہ روٹی نہیں کھا سکتا، تو اس نے گھر کتوں چلاونا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے میرے مینیجر کی تنخواہ 70 لاکھ ہے۔ میں نے اس کے مولوی سے پوچھا، میں نے کہا تیری تنخواہ ہے؟ کہ جی 16,000۔ تو ہم نے تو ان کو ہوائی مخلوق بنایا ہوا ہے، مولوی صاحب دی تنخواہ 15,000۔ جس لئے موقع جاوے اللہ کو منگیا جائے، ساڑھے کو نہ منگیا جائے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں سے لے لیتا ہے اور بخیلوں کو دے دیتا ہے۔ آج کل اللہ پاکستان والوں سے ناراض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کوئی ڈائریکٹ تا اعلان ہے نہیں بھئی میں ناراض ہوں، میں تو خرم پہ ناراض ہوں کہ تو میں کہہ دوں کہ میں تیرے اتے ناراض ہوں۔ وہ تو شہنشاہ ہے، لا مکان ہے، لا زمان ہے، تو قیامت کے دن خطاب کرے گا سب، اور جنت والے خوش قسمت ہیں، دیدار کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں، بارشیں بے وقت کرتا ہوں، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں کہ جنہاں دی مت ماری ہوئی ہوئے سدھا بھی پٹھا کرنا، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں کہ نہ آپ خرچ کرن نہ کسی تے خرچ کرن۔ اور ایک بخیل کا پیو ہوتا ہے، اس کو شحیح کہتے ہیں، وہ ایسا کم بخت ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، ذرا گن گن کے مر جاتا، گندا مر جاتا ہے، نہ پتروں نوں دیندا ہے، نہ آپ تے خرچ کریندا، پاٹی چادر تے پاٹا چولا تے ترٹی جتی پا کے کروڑوں روپے بینک چ پے ہوندے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، حکومت نکموں کو دیتا ہوں، بارشیں بے وقت کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں موقع کی دیتا ہوں، حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ ماذا علامت اور رضاک، تیری رضا کی نشانی؟ تو کہ امطر علیہم ابان زرعہم وامنہ ابان حصادہم، بارشیں موقع کی، واجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھداروں کو، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو۔ اچھا وماذا علامت سخطک، تو تیری ناراضگی کی نشانی؟ کہ امطر علیہم ابان حصادہم وامنہ ابان زرعہم، بارشیں بے موقع کرتا ہوں، واجعل الملک فی سفہائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔ تو خیر مؤذن کی میں بات کر رہا تھا، ہمارے امام مسجد میں بھی بیچارے دھکے ہی کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی، پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ لیکن ہر چیز کا شناسہ ہر ایک نہیں ہوتا۔ ان سب کی، ان امام مسجدوں کی، ان علماء کی، ان مؤذنین کی شان دیکھنی ہو تو قیامت کے دن دیکھنا، جب سورے وحشت اور دہشت میں ہوں گے تو ایک اعلان ہوگا این الفقہاء، علماء کہاں ہیں؟ بادشاہ کتھن، تاجر کتھن، زمیندار کتھن، این الفقہاء، علماء کہاں ہیں؟ دوسرا اعلان این الائمہ، امام مسجد کہاں ہیں؟ فقہاء تو پہلی امتوں کے بھی ہوں گے، یعنی علماء تو ہر امت میں تھے، لیکن امام مسجد صرف اسی امت میں، چونکہ ان کی باجماعت نماز ہی نہیں ہوتی تھی، اتنا اہتمام نہیں تھا، تو امام مسجد اس امت سے کھڑے ہوں گے، پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے۔ تیسرا اعلان ہوگا این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ اذان دینے والے بھی اسی امت میں ہیں، اس سے پہلے اذان دینے والے کوئی نہیں تھے، چونکہ اذان صرف ہمیں اس امت کو ملی، ہمارے نبی کی طفیل، اور کسی کو اذان نہیں ملی۔ یہ تین طبقے کھڑے ہو جائیں گے۔ مؤذن بیچارہ سب سے پستہ ہے، اور میرے نبی نے فرمایا، سنو غور سے، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا۔ ان المؤذن لا يدود فی قبرہ،
مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا۔ اطول اعناقا یوم القیامہ، قیامت کا دن سب سے اونچے مقام پر ہوگا مؤذن۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد مجھے پہنائے گا، اس کے بعد انبیاء کو پہنائے گا، 3 ہو گئے، اور چوتھے نمبر پر اللہ تمام مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا۔ باقی سب ننگے، اولیاء اور نیک اور حاجی اور نمازی بے نمازی، ان کے پتہ نہیں نمبر کب لگیں گے، لیکن پہلا نمبر ابراہیم علیہ السلام، دوسرا نمبر ہمارے نبی، تیسرا نمبر سارے نبی، چوتھا نمبر مؤذن۔ مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے قیامت کے دن۔ آپ نے فرمایا میں قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا۔ چلو یہ دونوں تو ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ بلال کہاں ہیں؟ شام میں دفن ہے، دمشق۔ آپ نے کہا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا، اور پھر ساری دنیا کے لوگ پیدل چلیں گے میدان حشر، میں چلوں گا براق پر، اور بلال میرے آگے سرخ ڈاچی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ اور جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے گا، اور یہ اذان اس دن آپ اور ہم سب انشاءاللہ سنیں گے۔ جب بلال کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سورو مجمع ابو جہل بھی کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ جب بلال کہیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو سارا مجمع کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا علماء کدھر ہو؟ آ گئے، ائمہ مساجد آ گئے، مؤذن آ گئے، اچھا آپ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے نیچے ان کے لیے کرسیاں بچھاؤ، ان کو ناشتہ کراؤ، اور میں لوگوں کا حساب لے لوں۔ جاؤ موج کرو، تمہارا کوئی حساب نہیں، دنیا میں ہی تم نے بڑی ذلت دیکھ لی تھی، آج عزت کا تاج تمہارا رب تمہیں پہنائے گا۔ تو میرے عزیزو، رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن 29 کی رات، 27 کی رات، 25 کی رات ختم ہو جاتا ہے۔ میں سارے قرآن کا خلاصہ آپ کو ایک چھوٹی سی صورت میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ انسان علم کے بغیر جانور ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور علم وہ جو ہمیں اللہ کی پہچان کرائے، علم وہ جو ہمیں آخرت کی پہچان کرائے، علم وہ جو مجھے میری زندگی کا مقصد بتائے، علم وہ جو مجھے میری زندگی کا راستہ بتائے، جو مجھے برائی سے بچا کر سچائی کا راستہ بتائے، بدکاری سے ہٹا کر وہ مجھے سچائی کا راستہ بتائے، وہ علم ہے، اور وہ قرآن ہے۔ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اللہ نے اس کو نور قرار دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی صورت میں سارے چاروں آسمانی کتابوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ والعصر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان بڑے خسارے میں ہیں، ناکام ہیں۔ یا اللہ کوئی کامیاب ہے؟ کہاں؟ الا الذین آمنوا، ایمان والے، وعملوا الصالحات، عمل والے، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینے والے، وتواصوا بالصبر، صبر کی دعوت دینے والے۔ یہ 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے، باقی سب ناکام ہیں۔ قیامت کی ناکامی کا مطلب کیا ہے اور کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ وہاں الیکشن جیت ہار نہیں ہے، وہاں جنگوں کی جیت ہار نہیں ہے۔ جب کسی کی ناکامی کا اعلان ہوگا تو اس کے اعمال پہ ہوگا۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا یوں ہو گیا، برائی یوں ہو گئی، تو اعلان ہوگا فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کے بیٹے کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ ناکام ہو گیا، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ دنیا میں جب عدالت کہتی اس کو گرفتار کرو تو سپاہی یہاں ہتھ کڑی لگاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہے گا اسے گرفتار کرو تو مجھے دیکھو سپاہی کہاں سے پکڑے گا؟ یہاں سے نہیں پکڑے گا، یہاں سے نہیں پکڑے گا، یہاں سے پکڑے گا، منہ میں ہاتھ ڈالے گا یہاں، اور اس کو یوں کرے گا، اس کا جبڑا نکل کے 4 ہاتھ آگے جائے گا، اور اس سے قلابازیاں کھاتا ہوا گرے گا، اور اٹھ کے کہے گا رحم کرو رحم کرو۔
وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ عورتوں کو یہاں سے نہیں، کسی عورت کی ناکامی کا اعلان ہوتا ہے تو اسے یہاں سے نہیں پکڑیں گے، اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دے گا، وہ عورت ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور اٹھ کر کہے گی رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ یہ ناکامی ہے۔ انہا لظیٰ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ناکامی ہے، جہنم کا خوفناک عذاب ناکامی ہے، اور جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھے گا، کبھی گھٹے گا نہیں۔ کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ الیکشن جیت گیا، جنگ جیت گیا، وہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ اعلان ہوگا فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی وہ کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ ایسا کامیاب ہے کہ اب کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ 5 فٹ کا تھا، 5.25 فٹ، 6 فٹ، 6.5 فٹ، 4.5 فٹ۔ جب یہ اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو اس کا قد ایسے نکلے گا جیسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے اور یوں اوپر چلا جاتا ہے، یہ ایسے شوں کر کے نکلے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ پہنچ جائے گا۔ 130 فٹ اس کا قد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا یلبسون ثیابا خضرا، میرے بندے کو سبز ریشمی جوڑا پہناؤ، اور پھر میرے بندے کے سر پہ تاج سجاؤ۔ اور دنیا میں اللہ نے مرد کے لیے سونا حرام کیا، عورت کے لیے حلال کیا، جنت میں مرد کو زیور اللہ پہنائے گا خود، اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ انگوٹھیاں پہنائے گا، حلوا اساور من فضہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم آپ کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے سونے کے کنگن پہنائیں گے، سر پہ تاج سجائیں گے، سر کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی توڑ کے عثمانیہ مسجد میں رکھ دو، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی، ایسا نورانی تاج اللہ تعالیٰ پہنائے گا، اور اس کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، اور اس کے بعد اس کی داڑھی غائب، داڑھی نہیں ہوگی۔ جنت والوں کی داڑھی کوئی نہیں، جنہیں اتھے رکھی نہ دی تو کوئی نہیں، جنہیں نہیں رکھی وہ سوجا کر لو گنا رکھنی پہ جاوے، اس وقت اتھے رکھ لو تو چنگی گل۔ ہماری ایک پہچان ہے، پولیس والا، ابھی باہر میں آیا ہوں تو مجھے پولیس والے پتہ لگ گیا، مجھے کیسے پتہ چلا؟ ان کی وردی سے پتہ چلا کہ یہ پولیس والے ہیں۔ فوجی گزرے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ فوجی جا رہا ہے، اور کوئی بحریہ نیوی کا گزرے ہمیں پتہ چلے نیوی کا جا رہا ہے۔ ایئر فورس والوں کو نیلی قمیض ہوتی ہے، یہ ایئر فورس ہے، یہ نیوی ہے، یہ فوجی ہے، یہ سپاہی ہے، یہ رینجر ہے۔ اسکول کی وردی ہوتی ہے، اسکول کی یونیفارم ہوتی ہے۔ میرا نبی بھی ہمیں یونیفارم پہنا گیا تھا، شناختی کارڈ دے گیا تھا، شناختی کارڈ بنوا لو، وہاں پوچھا جائے گا شناختی کارڈ دکھاؤ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیا، محمد رسول اللہ پر یقین اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیا، لیکن ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگواؤ، محمدی شناختی کارڈ بنواؤ، محمدی شناختی کارڈ بنواؤ، محمدی شناختی کارڈ بنواؤ۔ نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہمارے ملک میں؟ ساری دنیا میں نقل چلتی ہے، امریکہ میں بھی چلتی ہے، یہ نہیں کہ کہیں نہیں چلتی، سر 2 نمبری ہر جگہ ہے نا، کتائیں تھوڑے کتائیں زیادہ۔ تو میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل مار لو، اللہ ایویں ہی پاس کر دے گا۔ اللہ تو بڑا کریم۔ ایک بدو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ حساب کہیں لینا ہے قیامت والے دن؟ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا موجوں ہو گئیاں، موجوں ہو گئیاں، بخن بخن موجوں۔ آپ نے فرمایا کیڑی گل دیاں موجوں ہو گیا؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا، یا رسول اللہ سخی بادشاہ نپ بھی لوے گا تو چھڑ دے گا، سخاوت تو نپ بھی لوے گا تو چھڑ دے گا۔ تو میرے عزیزو اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل۔ اللہ کی قسم اللہ کو پسند آؤ۔ میں کوٹھے بیٹھا تھا، باپ بیٹا آ گئے، اس کا باپ کہنا کہ میرا بچہ بیمار ہے، دعا کر دیں، اور رونے لگا۔ میں نے کہا کیا بیماری؟ کہ دل میں سوراخ ہے۔
میں نے کہا تو اس کا تو آپریشن ہوتا ہے، کہا 3 لاکھ کا ہوتا ہے، میں تو ریڑھی والا غریب آدمی، میں کہاں سے دوں؟ میں نے بچے کو دیکھا تو میرے چھوٹے بیٹے علی کے بالکل ہم شکل، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کون نہیں، صرف میں نے اپنے بچے کی شکل اس بچے میں دیکھی، میں نے وہیں اپنے بھائی کو فون ملایا، وہ دل کا ڈاکٹر، میں کہا ایک مریض بھیج رہا ہوں، اس کا پیسہ نہ لگنے دینا، سارا مفت کرنا۔ 3 لاکھ کا آپریشن 3 پیسے میں، 3 پیسے نہیں لگے، صرف ان کے آنے جانے کا جو ان کا اپنا خرچہ تھا وہ ہوا، باقی ہم نے 3 پیسے نہیں اس کے لگنے دیے۔ اور وجہ کیا تھی کہ مجھے وہ اپنے بیٹے کی طرح نظر آیا، میں حقیر جیا بندہ، اور میرے دل میں محبت نے جوش مارا، اور میں نے اس کا پیسہ نہیں خرچ ہونے دیا۔ جب تم اللہ کے حبیب کی شکل بنا کے جاؤ گے، اللہ تم سے خوش نہیں ہوگا، اللہ تمہیں پسند نہیں کرے گا۔ تو اس اعلان کے ہوتے ہی 130 فٹ کا داڑھی غائب، آدم علیہ السلام کا قد ملے گا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی، داؤد علیہ السلام کی شیریں آواز ملے گی، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال تو بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال تو بعد بھی 33 سال، اور 33 خرب سال تو بعد بھی 33 سال، اور ہمیش 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 کے دورانیے کے بعد بھی 33 سال۔ یہ اللہ فکس کر دے گا، ٹائم کا سوئچ نکال دے گا، ٹائم ختم، ٹائم ختم۔ لہذا زندگی کو فل سٹاپ لگے، کوما نہیں ہے، فل سٹاپ لگے گا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ اخلاق نصیب فرمائے گا۔ یہ 5 نبیوں کی صفات اللہ تعالیٰ ایک دم اندر داخل کرے گا۔ پھر 4 صفات اور، ابیض سرخ و سفید، امرد داڑھی غائب، اجرد جسم کے بال غائب، سر کے بال، پلکوں کے بال، بھووں کے بال، ہلکی مونچھیں، بس 15 سال کے بچے کا چہرہ، وَأَكْحَلْ اور آنکھوں میں سرما، بغیر سرما لگائے سرمے کی آنکھ اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جا اپنے گھر دینوں خبر دے تو کامیاب ہو گئے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ واپس لوٹے گا، اور اس کا پیپر اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اس کا پرچہ جو اس نے حل کیا، یہ تو کہے گا ہو، نعرہ لگائے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کی فائل آ گئی، کہے گا ہو، اس کو قرآن نے لفظ کیسے بنایا، یہ قرآن کا حسن دیکھو، کہے گا ہا اقرؤ کتابیہ، یعنی نعرے لگاتے، تو وہ نعرہ لگائے گا خوشی سے، تو وہ جب اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے، وہ کیوں ہے، کہے گا اقرؤ کتابیہ، میری فائل پڑھو، میری فائل پڑھو، میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے میاں چنو میں پتا تھا میرا پیچھے حساب ہونا ہے، میں نے صحیح تولا، میں صحیح بولا، میں سچ بولا، میں جھوٹ نہ بولا، میں نے دھوکہ نہ دیا، میں نے فراڈ نہ کیا، میں نے کسی پر زیادتی نہ کی، میں نے اپنے رب کو سجدے کیے، اوپر سے میرے اللہ کی آواز آئے گی، میرا بندے کو فہوا، آواز گئی بھائی، بجلی تو ہے، کوئی تار نہ مجمع کی وجہ سے کٹ گئی ہو۔ کیا کر رہے ہیں؟ باہر تو آواز ہی نہیں جائے گی۔
اوپر سے اللہ کا اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک، فی جنت عالیہ، وہ زندگی کہاں ہے؟ وہ عالی شان جنت میں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ، پکے ہوئے خوشے پھل پکے ہوئے۔ کیا کرنا ہے؟ کلو، کھاؤ، اور کیا کرنا ہے؟ وشربو، پیو۔ کیسے؟ کلو وشربو ہنیہ، کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی، کھاؤ، پخانہ نہیں آئے گا۔ چلتا ہے باقی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیہ۔ ہنیہ بیماری نہیں، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، تکلیف نہیں، بد ذائقہ نہیں، بے ذائقہ نہیں، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں۔ یہ کس لیے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو میاں چنو میں اللہ کو راضی کیا تھا۔ یہ کامیابی کا مفہوم ہے۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ یعنی انگوروں کے گچھے چھوٹے چھوٹے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک کوا ایک مہینہ اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ بیٹھے، مسلسل 30 دن 30 راتیں اڑے گا تو تب جا کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے ابے نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ ڈول بنا؟ کہا ہاں جی اتنا بڑا ڈول بنتا ہے وہ۔ آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ وہ اپنی دیہاتی سادی میں کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو میں نے تو میری بیگم نے ہی کوئی کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عامات عشیرت، تیرے سارے گھر نو کافی ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت زندگی اللہ نے چھپا کے رکھی ہے۔ ساری زندگی ہم ایک اچھی زندگی کی تلاش میں دکھ اٹھاتے اٹھاتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آئیڈیل لائف، آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف، آئیڈیل ہوم نہیں مل سکتا، چاہے جو سونے کے پلیٹوں میں کھاتا ہے اسے بھی نہیں، جس نے ساری دنیا فتح کی اسے بھی نہیں، کہ یہ دنیا کا ڈیزائن ہے امتحان کا، اور امتحان میں خود پیچیدگی رکھی جاتی ہے، سیدھی بات کو بھی ٹیڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے الجھانے کے لیے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے۔ آئیڈیل ہوم ہوتا تو حسین کا سر نیزے پہ چڑھتا،
اور آل رسول یوں کربلا میں ان کے لاشیں تڑپتے، ان کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھتے، ان کی بچیوں کو ابن زیاد کے دربار میں گھسیٹا جاتا۔ یہ آئیڈیل نہیں ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ آگے دینے والا جو میں نے تھوڑا سا پیش کیا۔ ناکام ہے تو آگ ہے، کامیاب ہے تو موت کے بغیر زندگی، بڑھاپے کے بغیر جوانی ہے۔ اعلان ہوگا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، زندہ رہو، موت نہیں، جوان رہو، بڑھاپا نہیں، واہ، صحت مند رہو، بیماری نہیں، ملک و مال میں رہو، غربت فقر تکلیف نہیں ہے۔ اب تیرا رب تجھے ہر لمحے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ میرا رب کہتا تمہیں پتہ نہیں میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی صورت پہ قابو پا لیں میں اور آپ، ساری دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ اور اللہ کا فضل ہے، سب سے مشکل شرط اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے دے دی، کرم ہوا۔ کسی سے پوچھو کلمہ پڑھنا کتنے رشتے توڑنے پڑتے ہیں۔ سوات میں ہماری جماعت تھی، ایک نوجوان کو ہمارے ساتھی نے دعوت دی، وہ سنتا رہا، پھر کہنے لگا مولوی صاحب میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں تو 70 رشتے توڑنے پڑیں گے، اور مسلمان ایک گھر مجھے قبول نہیں کرے گا۔ آپ لوگ خوش قسمت ہو۔ ہمارا مذہب تو پتھر کی پوجا ہے، ایک پتھر پرانا ہو گیا پھینک کے دوسرا لے آئے۔ ہمیں اللہ نے ماں کی گود سے کلمہ دے دیا، سب سے مشکل پیپر خود ہی حل کروا کے دے دیا۔ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، سوائے ان کو جو ایمان لائے، جو ان کے ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کائنات کا سب سے وزنی بول۔ میرے نبی کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قصد میں میری جان ہے، اللہ ایک ترازو بنائے جس میں 7 زمینیں ڈالے، 7 زمینوں کے سمندر بھی، دریا بھی، پہاڑ بھی، انسان بھی، جنات بھی، آگ بھی، پتھر بھی، پانی بھی، لوہا بھی، پیتل بھی، تانبا بھی، چاندی بھی، سونا بھی، پیٹرول بھی، گیس بھی، شہر بھی، دیہات بھی، صحرا بھی، اور جنگلات بھی، اور 4 پائے اور 2 پائے، اور تیرنے والے اور دوڑنے والے اور ڈسنے والے اور پھاڑنے والے، اور معدنیات ساری ایک پلڑے میں ڈالے، چاند ستاروں کو توڑ کر ایک پلڑے میں ڈالے۔ پہلے آسمان کو کھینچ کر فرشتوں سمیت ادھر رکھے، پھر دوسرے آسمان کو کھینچ کر فرشتوں سمیت اس میں رکھے، پھر تیسرے کو فرشتوں سمیت، چوتھا اور 5واں اور 6واں اور 7واں آسمان بمے فرشتوں کے اس میں ڈال دے، اور پھر کرسی کو اس میں ڈال دے، اور پھر لوح محفوظ کو اس میں ڈال دے، پھر عرش کے فرشتوں کو اس میں ڈال دے، پھر جبریل کو بٹھا دے، میکائیل کو بٹھا دے، اسرائیل کو بٹھا دے، اسرافیل کو بٹھا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو بھی اس میں ڈال دے، صرف اپنی ذات کو، صرف اس کی اپنی ذات ماورا ہے، ماورا ہے، عرش پر وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، عرش پر استوا ہے، جس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ عرش کو بھی ڈال دے، کرسی کو بھی ڈال دے، لوح محفوظ کو ڈال دے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو ڈال دے، عرش کے فرشتوں کو ڈال دے، آسمان کے فرشتوں کو ڈال دے، چوتھے آسمان پر ایک لشکر چلتا ہے جس کی ابتدا انتہا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پورا لشکر ڈال دے، پھر جنت کو ڈال دے، جنت کی نعمتوں کو ڈال دے، جنت کے محل اور حوریں اور دریا اور سمندر اور نہریں اور نعمتیں، اور جہنم کی آگ کو ڈال دے، اس کے پتھروں کو ڈال دے، اس کی زنجیروں کو ڈال دے، اس کی بیڑیوں کو ڈال دے، اس کی قید کو ڈال دے، اس کی تپش کو ڈال دے، اس کے شعلوں کو ڈال دے، اس کے چنگاریوں کو ڈال دے، ساری کائنات زمین سے لے کر عرش تک، عرش سمیت، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل سمیت ایک پلڑے میں، اور ایڈی ساری پرچی لکھو لا الہ الا اللہ، اور اس کو ڈالو دوسرے پلڑے میں، تو میرے نبی فرماتا اللہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ 7 زمین آسمان، وہ ایک پرچی پہ لا الہ الا اللہ، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ شکر کرو اللہ نے ہمیں
کلمہ ماں کی پیٹ سے دے دیا، ایمان دے دیا، پہلی شرط کے لگانے سے سارے کافر ناکام ہو گئے۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ جہنم، یہ جہنم ہے، یہ ناکامی جہنم ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت دی، اب اللہ کو پہچاننا ہمارے ذمے ہے کہ ہم مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کو جان لیں کہ زمین و آسمان کا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی رازق ہے، ایک ہی ہادی ہے، ایک ہی دینے والا ہے، ایک کے ہاتھ میں، لہذا اسی سے مانگو۔ ایاک نعبد، اسی کے آگے سر جھکا، ایاک نستعین، اسی کے آگے جھولی پھیلا۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ باہر آواز آ رہی بھائی؟ آواز ہی کوئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں آ رہی، یہ صرف اندر آواز آئے گی۔ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے پہلے پرچے میں تو خود ہی نمبر دے دیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چاہے مطلب آتا ہے نہیں آتا لیکن کلمہ تو پڑھتا ہے۔ ایمان کی شرط لگنے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے۔ وعملوا الصالحات، عمل الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، اس شرط کے لگنے سے سارے ایمان والے ناکامی میں چلے گئے۔ یہ پہلی ناکامی کیا ہے؟ ہمیشہ کی جہنم۔ عمل کی شرط لگانے سے دوسری ناکامی کیا ہے؟ کہ ایمان ہے، عمل کوئی نہیں، تو جہنم میں جائے گا لیکن سزا بھگت کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ بھئی آواز آ رہی؟ اچھا باہر کوئی نہیں آ رہی، میں ہمیں کھپا کیوں؟ چلو بس کرتے ہیں۔ ایمان کی شرط لگنے سے سارے کافر ناکام ہو گئے۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ جہنم۔ عمل کی شرط لگنے سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، سزا بھگت کے جہنم سے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کی شرط لگانے سے، جس کو آپ صرف تبلیغی جماعت والوں کا کام سمجھتے ہو کہ صرف ساڈا ہی کام ہے، ایسے بستر چاہیے، سانو تو ویل کوئی نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ تیسری شرط بتا رہا ہے کہ تیسرا پرچہ، سارے لازمی پرچے، 4 پرچے لازمی ہیں، 4 پرچے لازمی ہیں۔ ایمان کا پرچہ لازمی، عمل کا پرچہ لازمی، تبلیغ کا پرچہ لازمی ہے کہ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دی، تبلیغ کی۔ وتواصوا بالصبر، صبر کا پرچہ بھی لازمی ہے، ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دی۔ پہلے 2 پرچے ہیں ذات کی تربیت کے لیے، اور آخری 2 پرچے ہیں ماحول کو بنانے کے لیے۔
پہلے ایمان عمل سے انسان خود طارق جمیل انسان بنے گا ایمان اور عمل سے، اور دعوت سے اور صبر سے معاشرہ بنے گا، ماحول بنے گا، اسلامی معاشرت بنے گی۔ اسلامی معاشرت ایمان عمل سے ذات بنے گی، ذات۔ لیکن وہ ماحول پورے میاں چنوں میں ایک اسلام کی جھلک نظر آئے، اس کے لیے تبلیغ اور صبر کی دعوت یہ لازمی ہے۔ دو صفتیں ذات سے متعلق ہیں، دو صفتیں ماحول اور معاشرے سے متعلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے والعصر کی قسم میں انتہائی خوبصورت پیغام دیا ہے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کہ زمانہ گواہ ہے، ماضی گواہ ہے، حال گواہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ کیسے ہلاک ہوئے۔ سارا زمانہ آدم سے آج تک یہ گواہی دیتا ہے کہ قومیں کیسے برباد ہوئیں نافرمانی کی بنیاد پر۔ دوسرا مطلب والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ عصر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، نچوڑنا۔ عصر کے وقت آپ سورج کو دیکھو تو لگتا ہے جیسے کسی نے اس کی روشنی کو نچوڑ کے نا باہر پھینک دیا ہے، اردو میں رتا جا منہ ہو گیا، کالا جا منہ ہو گیا، ساری اس کی روشنی نکل گئی، اس لیے اس کو عصر کہتے ہیں۔ اور عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے عرب کے ماحول کی وجہ سے۔ عرب کا ماحول تھا لوٹ مار کا، ڈاکے کا، تو جب عصر کا وقت قریب آتا تھا تو لوگ تیز سفر کرتے تھے کہ کسی محفوظ جگہ پہنچ جائیں، کسی پناہ گاہ میں پہنچ جائیں، تاکہ رات ایسی جگہ نہ آئے کہ ڈاکو پڑ جائیں اور کوئی دشمن پڑ جائے۔ تو لہٰذا اکیلا ہے یا قافلہ ہے یا جماعت ہے، وہ سفر کرتے تھے تیزی سے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا والعصر، مجھے عصر کے ٹائم کی قسم، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، یہ 4 کام جلدی جلدی کر لو، یہ 4 کام جلدی جلدی کر لو، یہ 4 کام جلدی جلدی کر لو۔ کیا 4 کام ہیں؟ ایمان اللہ نے دے دیا ہے، عمل بنانا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے اور صبر کا کام کرنا ہے۔ 2 کام مجھے بناتے ہیں، 2 کام میرے معاشرے کو بناتے ہیں۔ آگے سب تو پتہ نہیں مڑ چوک ہو جائے۔ تو والعصر، مجھے زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے، 4 کام نہ کرنے والے برباد ہو۔ اچھا، یہاں ہے خسر، ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں خسارہ۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے خسران۔ خسران کا مطلب ہے ٹوٹل، راس بھی گئی، دکان بھی گئی، گھر بھی گیا، ہر شے گئی، اس کو کہتے ہیں خسران۔ خسارہ کہتے ہیں نقصان بڑھتا جا رہا ہے، کام چل رہا ہے لیکن نقصان ہی ہے، نقصان ہی ہے، کام خسران، کام ٹھپ، خسارہ کام چل رہا ہے لیکن نقصان میں جا رہا ہے، اور خسر نقصان کے ایک جھٹکے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے بالکل ہلکا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم اس جھٹکے سے نکل سکتے ہو۔ خسر ایک جھٹکا نقصان کا، وہ ہر بڑے سے بڑے کاروباری کو لگ جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کو لگ جاتا ہے، زمینداروں کو لگ جاتا ہے۔ 2 سال پہلے اولے پڑے، ہماری کھڑی فصلیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ریزہ ریزہ کر بھوسا بنا دی، تو کسی کو بھی وہ جھٹکا لگ سکتا ہے، اس میں سنبھلنے کا موقع کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو دھمکی دے رہا ہے، ایک تسلی دے رہا ہے، کہہ رہا تم ناکام ہو، لیکن ناکامی وہ ہے کہ مرنے سے پہلے تم جب بھی سنبھلنا چاہو سنبھل سکتے ہو۔ لفظ خسر میں یہ تسلی موجود ہے۔ خسر ایک نقصان کا جھٹکا، خسارہ نقصان بڑھتا جا رہا ہے، خسران ختم، زیرو، دیوالیہ، گھر بھی گیا، دکان بھی گئی، کاروبار بھی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو تسلی دینے کے لیے کہا خسر، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی کہ زندگی ہے، 4 کام بناؤ، ایک ایمان بناؤ، ایک عمل بناؤ، ایک تبلیغ بناؤ، ایک صبر بناؤ۔ ٹھیک ہے، میں کوئی طٰہٰ مسجد کے ممبر پہ نہیں بیٹھا، عثمانیہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، تو میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ قرآن تبلیغ کو بتا رہا ہے، قرآن تبلیغ والے نہیں بتا رہے، قرآن بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے سنو سنو سنو۔ میاں چنو ٹھٹ ڈالو ہے، 50 سال ہو گئے کوٹ کوٹ کے، مجال جو کوئی ذرا بھی مڑے ہوئے تو بچے آن خالد اور بڈھے ہو گیا، مولوی رشید جوان ہوں بڈھا ہویا بیٹھا ہے،
نہیں نہ کوئی تبلیغ چ لگا، پتہ نہیں کیڑا ٹھڈا پانی پیندے، جذبہ ہی کوئی نہیں۔ اور میں تمہیں قرآن سے کہہ رہا ہوں، سورہ والعصر سنا رہا ہوں، ابھی ایک اور ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ پہلا ترجمہ والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم سب کے لیے ہے۔ والعصر یہ عرب کو سمجھانے کے لیے ہے کہ عصر کے وقت کی قسم، ٹائم تھوڑا ہے، تم جب عصر کا وقت ہوتا بھاگنا شروع کر دیتے ہو، دوڑنا شروع کر دیتے ہو، دین چھپڑ تو پہلے پہلے کے دائیں ٹھکانے لگ جاویے، تو عصر کا وقت ہو چکا ہے، تم سب کی عصر کے بعد مغرب قریب ہے، اور دنیا کی بھی عصر ہو چکی ہے، میرے نبی کا آنا عصر کے ٹائم پر ہے، اب مغرب ہونے والی ہے، جلدی کر لو، 4 کم کر لو، 4 کم کر لو۔ ایک ترجمہ اور جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے، والعصر، عصر کہتے ہیں جوس نکالنے کو۔ یہ گلاس ہے نا، اس میں ایک آم ڈالو تو نہیں آئے گا، ایک کنو ڈالو نہیں آئے گا، ایک مالٹا ڈالو نہیں آئے گا، اسی میں 3 آموں کا جوس نکالو تو آ جائے گا، اسی میں 3 مالٹوں کا جوس نکالو آ جائے گا، اسی میں 3 کنو کا جوس نکالو آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ والعصر کہتے ہیں جوس نکالنا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میاں چنو والو بڑے مصروف ہو، تمہیں میرا قرآن نہیں پورا پڑھا جاتا، چلو تم 113 صورتیں چھوڑ دو، ہکا صورت پڑھ لو، میں پورے قرآن کو نچوڑ کے جوس نکال کے تے اے ہک گلاس پا کے تمہیں پیش کرتا۔ سمجھے؟ تسی بڑے مصروف ہو، تمہیں 6000 آیات نہیں پڑھیاں جاندیاں، چلو اے ساری آیاتوں میں پایا اپنی رحمت دے جوسر سارا جوس کٹ کے تے اے صرف تانوں ایک گلاس میں ساری قرآن دی آیاتاں دا جوس کٹ کے دے دیتا ہے۔ تو پھر ادا مطلب مجھے قسم ہے قرآن کے خلاصہ کی، خلاصہ جوس تو میں سمجھاؤن واسطے آکھ رہا، ویسے عصر کا مطلب جوس نکالنا ہی ہوتا۔ آپ عرب میں جاتے ہیں، لکھا ہوتا عصیر التفاح، عصیر البرتقال، سیب کا جوس، مالٹے کا جوس، تو والعصر، والعصر میں دونوں آج قرآن دا جوس سنا کے جانا پہ، اگو توڑی مرضی لو تے بھامے نہ لو، حجت پوری میں کر دیتی ہے۔ والعصر، مجھے قرآن کے خلاصہ کی قسم، میں نے قرآن کا میرے بندو جوس نکالا۔ تم نے 114 صورتیں پڑھنے سے کہا جی پڑھی نہیں جاتی، میں کہا چلو چھوڑو، یہ ہے ساری 114 صورتوں کا جوس، سورہ والعصر۔ اچھا تم کہتے ہو 6236 آیات نہیں پڑھی جاتی، اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے سارے قرآن کا جوس نچوڑ کر میں نے 3 آیات میں ڈال دیا ہے، نہ پڑھو 6000، اترائے پڑھ لو، اترائے پڑھ لو، اس میں تمہاری جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، بقا بھی ہے، فلاح بھی ہے، نجات بھی ہے، اور اس کو چھوڑتے ہو تو ہلاک بھی ہو، برباد بھی ہو، تباہ بھی ہو، اور بے پناہ نقصانوں کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ والعصر، مجھے قرآن کے خلاصہ کی قسم، سبحان اللہ، واہ، سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ میاں چنو والے ایمان بنا لو، لا الہ الا اللہ توحید، محمد الرسول اللہ رسالت، لا الہ الا اللہ عقیدے کی تبدیلی، محمد الرسول اللہ زندگی کی تبدیلی، اعمال کی تبدیلی۔ آج کے بعد زندگی محمدی طرز پہ گزرے گی، آج کے بعد زندگی اپنے طرز پہ نہیں ہوگی۔ واحد نبی ہے جن کی ساری سیرت محفوظ ہے، ساری سیرت محفوظ، سیرت تو بڑی وڈی گل ہے، بڑی وڈی گل ہے۔ میرے نبی سبحان اللہ، میرے نبی کی بکریاں کتنی تھیں، اللہ نے ہمیں بکریوں کے نام بھی بتائیں، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرہ، غیثہ، میں دونوں بکریاں دے نام سنا چھڑ دیں، یہ میرے نبی کے بکریوں کے نام ہیں۔ اس میں 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، یمن۔ اس میں آپ کی بکری قمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی، ذبح نہیں ہو سکی، حرام، مر گئی۔ اتنی تفصیل جب میرا اللہ دے چکا ہو، پھر ہم کہیں اللہ پتہ نہیں کیڑے کمت راضی ہے، اللہ میں اپنے نبی کی غلامی پہ راضی ہے۔ میرے نبی کے 2 گدھے، عفیر یافور، 2 خچر، دلدل فضہ، 2 اونٹ، عسکر ثعلب، 4 اونٹنیاں، ازبا، جدعا، شہبا، قصوا۔ 9 تاریخ کو قصوا اونٹنی پہ سوار تھے، 10 تاریخ کو قصوا اونٹنی پہ سوار تھے، اور جب طواف زیارت کرنے گئے تو جدعا اونٹنی پہ سوار تھے،
اور جب 11 تاریخ کو تقریر فرمائی تو عزبا اونٹنی پہ سوار تھے، ایڈیاں باریکیاں سانو رب پہنچائیاں۔ جب حیران ہوتے تھے تو یوں فرماتے تھے، اگر سانو نہ پتہ ہوئے بے ساڑھے نبی حیران کیویں ہوندے ہیں تو اس پر کوئی جنت دوزخ تو نہیں ہے، پر اس پہ قربان جاؤں جس نے پیار کیا محبوب سے، اس کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا۔ جب حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے، یقلب کفہ، یہ میرے نبی کی حیرت کی نشانی۔ اچھا جیسے میں مثلا اچھا میرا چہرہ بدل جاتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، اور میرے نبی کے چہرے پہ سکون، صرف آپ یوں کرتے، یہ آپ کی حیرت کی نشانی تھی۔ جب آپ کسی کو بلاتے ایسے نہیں بلاتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہے۔ سیدھے ہاتھ میں داڑھی، یہاں گھٹنے، یہاں ران پہ ٹیک، پردے ٹیک لا کے بیٹھے، یہ میرے نبی کے پریشانی کی نشانی۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ پھڑکتی تھی، ٹک 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 ایسے۔ آپ غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے، برداشت کرتے تھے، پیتے تھے، باڈی ریاکشن کیا ہوتا تھا، یہاں پر وہ رگ پھڑکنے لگتی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ پہلے نورانی تھی اور بھی نور نکلنے لگ جاتا تھا۔ جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اب مجھے مولوی شوکت کہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، ہاں جی فرمائی۔ خرم کہے مولانا صاحب میں اتنا ہی کروں گا، جی فرمائیے۔ لیکن جب میرے نبی کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، جی دیکھے جی۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، اتنا کرنا بھی کافی ہے، لیکن میرے نبی کا اخلاق، آپ یوں کرتے تھے، ذرا کر کے تو دکھاؤ۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں کرتے تھے، پہلے اس کو چہرہ اور سینہ دیتے تھے، پھر کہتے تھے جی۔ اس موبائل نے ہمارے اخلاق کو برباد کر، ماں باپ نے اولاد کو برباد کر۔ ماں ڈرامہ دیکھے جا رہی، بیٹا بات کر رہا، ہاں ہاں بول بول کی آنا، سن دی بھائیاں، سر نہ کھا، سن دی بھائیاں، یعنی آپ نے اس کو تباہ کر دیا۔ اس موبائل نے زندگیوں کو سے اخلاق چھین لیے، سکون چھین لیا۔ کاروباری تا ٹوائلٹ سودے کرتے بیٹھے ہوندے، جاندے کہڑے کام میں کرن سودے بہ جاندے۔ توجہ فرمائیں، ہم اردو کا کیا لفظ ہے؟ میں کہتا ہوں خرم بھائی توجہ فرمائیں، کیا مطلب ہے؟ کیا بوتھا میرے الکار، چہرہ میری توجہ، وجہ کو کہتے ہیں چہرہ، وجہ چہرہ۔ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے کہ اپنے چہرے میری طرف پھیرو، یہ عزت ہے، اگلے کا حق ہے کہ یوں کر کے بات نہ سنو، یوں کر کے بات سنو۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ محفل میں کبھی پاؤں نہیں پھیلائے، زندگی بھر جتنی لمبی محفل ہوئی میرے نبی نے پاؤں نہیں پھیلائے، ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھے، سب کو برابر نظروں سے دیکھا۔ ہر آدمی سمجھتا تھا بس مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، بس مجھ سے ہی پیار کر رہے ہیں، مجھے ہی عزت دے رہے ہیں۔ ہر آدمی کی ایک باڈی حرکت ہوتی، جسم کی ایک حرکت ہوتی، مطلب میری ایک حرکت میں یوں کرتا رہتا ہوں، یہ اس انگوٹھے اور اس انگلی کو میں یوں کرتا رہتا ہوں، ارادے سے نہیں، بغیر ارادے کے یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی کی بے ارادہ حرکت، یہ دیکھو، یہ ہاتھ سیدھا، ہتھیلی، یہ انگوٹھا، میں یہ اوپر کھڑا کر کے دکھا رہا ہوں، یہ میرے نبی کی حرکت تھی باتیں کرتے ہوئے۔ آپ اس کو یہاں جھولی میں رکھے ہوتے تھے، دونوں ہاتھ یہاں ہوتے تھے، یہ ہتھیلی سیدھے ہاتھ دی، یہ انگوٹھا الٹے ہاتھ کا، اور اس کو آپ یوں یوں آپس میں ٹکرا رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، جس نبی کی اتنی باریک باتیں ہم تک پہنچی ہوں اس کی زندگی نہیں پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو برنی کھجور پسند تھی اور آجوا، سانو نہ پتہ ہوندا ہمارے نبی کو کون سی کھجور پسند ہے تو کیڑی گل ہے۔ آپ کو دستی کا گوشت پسند تھا اور گردن کا بکرے میں۔ اب ابو عبیدہ بن جراح دیگ چڑھا رہے تھے تو آپ نے کہا ابو عبید کا جی کہ مجھے دستی پکڑا، تو انہوں نے وہ ڈوئی سے دستی نکالی، گل چکی تھی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور دانتوں سے کاٹ 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 کے ساری کھا کے پھینک کے کہا ابو عبیدہ
دستی پکڑا، انہیں ڈوئی سے دوسری نکال کے دی، آپ نے یوں پکڑا اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھا کے اس کو پھینکا، کہ ابو عبیدہ دستی پکڑا۔ وہ آکھنا کہ یا رسول اللہ بکرے دیاں تو دو ہی ہوندیاں۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا، میں جب تک کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ سردی میں باہر نکلے اور صحابہ بیٹھے، کیا ہوا؟ کہا جی بھوکے ہیں۔ آپ نے کہا میں بھی بھوک سے نکلا ہوں، سردیوں کا زمانہ۔ آپ نے علی سے کہا علی جاؤ اس کھجور سے کہو کہ ہمیں تازہ کھجوریں کھلا۔ تو علی اور ابو عبید ایک نہیں تھے، ابو عبید نے کہا جی بکرے دیاں تو دو ہی ہوندیاں، ٹھیک ہے سردی کا زمانہ۔ تو علی کہتے یا رسول اللہ سردی تک کھجور ہوندی کوئی نہ میں کہیں نو آکھاں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے دوڑ لگائی، کھجور کا درخت تھا، یا ایھا النخلہ اے کھجور سن لے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے تازہ پھل چاہیے۔ ٹپ 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 کھجوریں گرنا شروع ہو گئی، تازہ رطب، پوری چادر بھر گئی۔ آپ نے علی چادر اٹھا کے لائے، آپ نے کہا لاؤ بھائی کھاؤ، سب نے پیٹ بھر کے کھایا، کچھ بچ گئی۔ آپ نے کہا علی لے جاؤ گھر، فاطمہ بھی بھوکی ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ ہمیں اپنے نبی کی ہر بات پہنچی ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کیڑے کا امت راضی؟ اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ کسی نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، واحد نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن جیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی پیڑھی اگر کتابوں میں موجود نہ ہوتی تو ہماری جنت دوزخ کوئی فرق تھا؟ جنت دوزخ کا تعلق تو شریعت، احکام شریعت کے ساتھ، لیکن میرے نبی نے اپنے حبیب کی ہر ادا، ہر شے، مسکرائے کہاں، کتنا مسکرائے، کتنے دانت نظر آئے، آخری داڑیں کتنی دفعہ نظر آئیں، کتنا روئے، آنسو باہر نکلے یا آنکھوں میں ہی رہ گئے، اتنا کچھ میرے نبی کا اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اوہو، اور ایک بڑھیا مائی کہ آپ خیمے سے گزرے تو اس نے آپ کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر الوداء ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ ثجل ولم تزر بہ سعلا۔ میں نے ایک جوان دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ بھائیو سیکھو سیکھو، ایمان عمل صالح کی ابتدا نماز ہے اور انتہا اخلاق ہیں۔ عمل صالح کی ابتدا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے، اچھے عمل کو 2 لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، ابتدا نماز، بولو ابتدا کیا ہے؟ اور انتہا ہے اچھے اخلاق۔ اب رمضان میں آئے ہوئے ہو، یہ جمعہ آگے بھی آئے گا اور یہ عصر کی نمازیں، فجر ظہر مغرب عشاء کی نمازیں کل بھی ہوں گی، لیکن کل اتنے لوگ نہیں ہوں گے۔ تو کیا یہ نماز صرف رمضان میں فرض ہوئی تھی؟ کیا یہ نماز صرف، یہ جمعہ صرف رمضان کا فرض ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اور سارا سال فرض کی ہیں اور موت تک فرض کی ہیں۔ ہر فرض میں
اللہ تعالیٰ نے گنجائش، بیمار ہو روزہ نہیں رکھا جاتا چھوڑ دو، میرے حال صاحب روزے کوئی نہ کوئی چھوٹتے ہیں کیونکہ مجھے سر درد شدید ہوتا ہے تو مجھے کبھی توڑنا پڑتا ہے کبھی چھوڑنا پڑتا ہے، تو پھر سردیوں میں رکھو جب دن چھوٹے ہو جائیں، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، گھر جا کے رکھ لینا، حج فرض ہو گیا ہے بیمار ہو گئے ہو چھوڑ دو معاف کر دیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے آج چلو کل دے دینا پرسوں دے دینا، آج سے لے کر اگلے سال کی آج تک جب چاہے دے دینا، صرف نماز ایسا فرض ہے، اللہ نے کہا آ گیا بس آ گیا، اگر عین لڑائی میں وقت نواز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز، یہ ہے، پھر کوئی ٹائم نہیں، کربلا جیسی جنگ ہو کہ کائنات نے نہ ایسی جنگ کبھی دیکھی نہ دیکھے گی، ایسا مظلوم نہ کبھی دیکھا نہ دیکھیں گے، ایسے ظالم نہ کبھی دیکھے نہ دیکھیں گے، اور نماز کے لیے سورج ڈھلا ہے تو امام عالی مقام نے اشارہ کیا زہیر اپنے ایک وفادار کو، کشمیر سے کہو نماز پڑھنے دے، میاں چنو والوں کو بتانا ہے کہ یوں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، یوں بھی نماز پڑھی جاتی ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نماز نہیں چھوٹے گی، گردن جائے گی، نماز نہیں چھوٹے گی۔ انہوں نے شمر سے کہا تھوڑا دیر رک جاؤ نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا ہماری تلوار چلے گی نماز میں بھی، کہا پھر آؤ اللہ اکبر ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو، آدھوں نے جنگ کی آدھوں نے نماز پڑھی، پھر آدھوں نے جنگ کی اور لڑنے والوں نے نماز پڑھی، اور عصر پر سب کے سر کٹ کے دھڑ سے جدا ہو کر نیزوں پہ چڑھ چکے تھے، اور یہ اللہ کی قسم یہ کربلا کا قافلہ اگر ظہر کی نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا کہ امام عالی مقام نے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنس پڑے، بہن نے پوچھا اے کوئی ہسن دا ویلا ہے؟ فرمایا ہاں میرے نانا میرے نبی خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، میں لینے آ چکا ہوں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ یہ چھوڑ دیتے تو یہ معذور تھے، لیکن نہیں چھوڑ کے میاں چنو والوں کا منہ بند کیا ہے، پوری امت کا منہ بند کیا۔ کیسے چھوڑ سکتے ہو نماز؟ سر کٹے نماز نہ چھوٹے، بوٹی بوٹی کھینچ لو نماز نہ چھوٹے، تڑپ تڑپ کے نماز نہ چھوٹے۔ ایک نماز ایسا فرض اللہ نے بنایا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں، تو نماز تو عمل صالح کی ابتدا نماز ہے اور انتہا اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق کا خلاصہ ایک جملہ ہے میرے نبی کا، احسن الی من اساء الیک، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو گالی دے چپ ہو جاؤ، ہمت ہو تو دعا دو، ادفع باللتی ہی احسن، جو جتنا برا کرے تو اتنا اچھا کر، جو جتنا برا کرے تو اتنا اچھا کر۔ اس پر میرے نبی نے فرمایا اگر تم یہ کر دو نا تو میں ضامن ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت نہیں جنت الفردوس جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو میں تمہیں اس میں گھر لے کر دوں گا، تم اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ تو عمل الصالحات شروع نماز سے ہوتے ہیں، اور یعنی شروع عبادت سے ہوتے ہیں، اور مکمل ہوتے ہیں اچھے اخلاق پر۔ غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، پی رہا ہے، کوئی منہ تے مل رہا ہے، کوئی سینے تے مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں تے مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی اللہ رسول کے عشق میں کر رہے ہیں، اللہ رسول کے پیار میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ ہونے توڑا آپریشن ہو جانا نال میرا بھی۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا سوکھا کام ہے، میرے وضو کا پانی پی لو تو عاشق بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ کہا جی کون ہوتا ہے؟ کہا من فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اب بازار جو کوئی سچے لیا کے دکھاؤ مینوں، تو چلو دو چار ہی لیا دو، یہاں لاکھوں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دو چار لیا دو۔ میرے نبی کا فرمان سچا عاشق وہ ہوتا ہے
اللہ رسول کا سچا عاشق وہ ہوتا ہے فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کبھی فراڈ نہیں کرتا، وہ کبھی بددیانت نہیں ہوتا، وہ کبھی کھوٹا نہیں ہوتا۔ لاؤ کوئی دیانتدار، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ بھائیو، اپنے شہر کو جھوٹ اور دھوکے سے پاک کر دو اور عشق رسول کی گواہی اللہ کے رسول سے لے لو، مجھ سے نہیں، اللہ کے رسول سے، کہ میرے نبی نے 3 باتیں بتائی ہیں عشق رسول کی، میں نے 2 بتا دی۔ وہ سچ بولتا ہے ہمیشہ، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ دیانتداری سے کام کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تیسری بات فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی برا ہو، وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی برا ہو، وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ عمل صالح شروع ہوتا ہے بندگی سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ تبلیغ کا پرچہ لازمی پرچہ ہے، یہ تبلیغ کا پرچہ 4 شرطوں میں تیسری شرط ہے، لازمی شرط ہے۔ کہ کیوں لازمی شرط کیوں ہے؟ کہ اس امت کے پاس اب نبی کوئی نہیں آئے گا سمجھانے کے لیے، اور بگاڑ کا آنا لازمی چیز ہے، لہٰذا یہ امت خود ہی آپس میں مل کر ایک دوسرے کو بھلائی کی بات کریں گے، ایک دوسرے کو اچھائی کی بات کریں گے۔ خود عمل نہیں ہے تو بھی کہیں گے، عمل ہے تو بھی کہیں گے، عمل نہیں ہے تو بھی کہیں گے۔ عمل کرنا الگ ثواب ہے اور دعوت دینا الگ ثواب ہے۔ عمل کرنے نہ کرنے کا تعلق تبلیغ سے نہیں ہے، تبلیغ ایک فریضہ ہے۔ عمل کرنے والا بھی، بے نمازی بھی کہہ سکتا ہے کسی کو بھائی نماز پڑھ لو، بے نمازی بھی کہہ سکتا ہے کسی کو بھائی نماز پڑھ لو۔ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے نمازی اپنے بیٹے کو نماز کی بات نہ کرے، یہ تو سارا دین معطل ہو جائے گا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کرتے نہیں ہو کہتے کیوں ہو؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں جو لوگوں نے غلط سمجھا ہے، میں بتاتا ہوں اس کا کیا ترجمہ ہے، پہلے اصل بات سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دینا ہمارے ذمے کر رہا ہے، عمل میں کوتاہی ہے تو بھی دعوت دے، عمل پورا تو بھی دعوت دے، عمل ہے ہی نہیں تو بھی دعوت دے، الگ فرض ہے۔ یہ تراویح الگ حکم ہے، روزہ الگ حکم ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، پھر اللہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ 2 پراٹھے کھا کے باہر آ کے اندر روزہ بڑا لگتا پیا، 3 گلاس شربت پیتے باہر آتے پہ اندر پیاس بڑی لگی ہوئی ہے، روزہ بڑا لگتا پیا۔ یہ ہے کیوں کہتے ہو جو کیا نہیں ہے، یہ کبیرہ مقتن ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ تم کیا تو ہے نہیں اور آ کے شو مار رہے ہو، ساری رات ٹنگتے ٹنگ رکھتے تو چھکی نہیں، کھبے پاسا نہیں موڑیا، ہکے پاسے ستا رہا ہے، تو باہر آ کے پہنے تہجد پڑھیے تھک گیا۔ یہ ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا کہ میرے تو وڈا سچا جہان کوئی نہیں جمے، یہ ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ ایسے تو سارا دین برباد ہو جائے۔ کوئی ان پڑھ باپ اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھا سکتا کہ تو آپ تک کیتا نہیں، مینو کیوں آدھا پہ قرآن پڑھ۔ اس آیت کو صحیح سمجھو، اس آیت کا مطلب ہے لِمَ تَقُولُونَ، وہ بات کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے کی ہے، جو کرتے نہیں، جو کی نہیں، روزہ نہیں رکھا کہہ دے نہیں رکھیا، کیوں آکھی جانا ہے بڑا لگی جاندہ ہے تو بات میرا تو حلق ہی خشک ہو گیا۔ یہ بکواسات کا نام ہے لِمَ تَقُولُونَ۔ کیوں کہتے ہو؟ جب تم نے کیا نہیں تو کیوں کہتے ہو؟ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ یہ آیت اس بکواس کی نفی کر رہی ہے، یہ نہیں کہ میرا عمل نہیں اور میں موری شوکت کو دعوت ہی نہیں دے سکتا۔ تو تیسری شرط اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی لگائی ہے۔ تم بہت بڑا مجمع ہو، شہر کا مجمع ہو، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، عثمانیہ مسجد سے میرا تعلق بھی ہے۔ میں جب 4 مہینے لگا کے آیا گھر 1972،
تو میں نے سوچا مرکز جاؤں، اور میرے باپ کا نام تھا یہاں اللہ کے فضل سے، اور میں بیچ میں مولوی بن گیا اور سارے خاندان میں ذلیل ہو گیا۔ تو میں یہاں اترا بس پہ، تو یہاں باہر ایک ریڑھی پر ایک نوجوان فروٹ لے رہا تھا، مجھے نظر آنا یہ کوئی تبلیغی ہے نوجوان۔ پھر جب میں مرکز پہنچا تو میں نے اس کو وہاں دیکھا، اس کا نام مشتاق تھا۔ پھر میں یہاں پہنچا تو نماز ہو چکی تھی، یہ چھوٹی سی مسجد تھی، تو اس کے اوپر گیلری تھی، اس میں یہ ہمارے ساتھی جو تھے ہوٹل والے صغیر صاحب، وہ اوابین پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا یہ کوئی تبلیغی بندہ نظر آتا ہے، تو میں نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، انہوں نے لمبے نفل پڑھے۔ تو جب وہ فارغ ہوئے میں نے کہا بزرگوں میں نے تبلیغی مرکز جانا ہے، تو کہنے لگے آئیے میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ تو میرے رہبر بنے صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ گرین ہوٹل والے۔ میں جب پہنچا تو قاضی مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایڈا سارا ممبر آئی ہوتے بہ کے بیان کرتے پہ، تو یہ مولوی رشید اس زمانے کی ماشاء اللہ سوغات بیٹھا ہوا ہے، تو 30-40 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک مجھے علی محمد یاد ہے، ایک در محمد یاد ہے، ایک یہ یاد ہے، اور اس کا ابا بیان کر رہا تھا احمد کا، وہ یاد ہے۔ میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا، تو میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں تھا۔ تو بیان کے بعد وہ آئے میرے پاس، اس کے والد قاضی صاحب، مجھ سے کہنے لگے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ میں کہ جی میں تلمبے سے آیا ہوں۔ میں کہا اس کو کیا پتہ آگے کا، کہ تلمبے میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا جا کے گاؤں ہے۔ میں جان چھڑا رہا تھا بھائی ہوں میں انہوں کیا پتہ اس پاسے تھا، جی کون سا گاؤں ہے؟ میں نے کہا جی وہ ہے رئیس آباد ہے۔ کہا میاں اللہ بخش صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے والد صاحب ہیں۔ انہوں نے میں نے جفی پا لی، کہا آپ کے ابا کا الیکشن تو ہم نے خود لڑا، وہ سن 70 کے الیکشن میں بطور ایم پی اے کھڑے ہوئے تھے۔ اوہو، یہ عثمانیہ مسجد میری پہلی آمد تھی۔ تو زندگی گزر گئی بھائیو میاں شنو آتے ہوئے۔ آپ سب سے میں 4 مہینے نہیں مانگتا ہوں، 40 دن نہیں مانگتا ہوں، ایک نماز نہ چھوڑنا۔ آج اللہ سے وعدہ کر لو نماز نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، اپنے دفتروں میں بیٹھ کے حلال کمانا، رشوت نہ لینا۔ رزق بڑھانے کا وظیفہ بتاتا ہوں، تجربہ نہ کرنا، یقین سے کرنا، چونکہ تجربہ ہوگا میری بات جی مولوی طاہر جمیل گل کیتی آئی کر کے وینے آئے، ٹھیک ہے کرو، تجربہ کرو۔ میرے نبی کی بات کا تجربہ نہیں ہوتا، یقین سے ہوتا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تنگی بڑی ہے، کوئی نسخہ دس دیو، اريد ان يوسع علی رزقی، تنگی بڑی ہے کوئی نسخہ دس دیو۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی کبھی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے جیسے آج کل کے پیر بتاتے ہیں، بڑے بڑے ہزاراں اتنی دفعہ پڑھو ہے بیٹھے، اتنے ہزار ہے اتنے ہزار ہے۔ میرے نبی چھوٹے چھوٹے بتاتے تھے اپنی امت پر شفقت اور رحمت کے لیے۔ تو میرے نبی نے سنو آپ سارے کر سکتے ہو، سارے۔ میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے دوست باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ کوئی زور لگتا ہے وضو تے، ایک لوٹا پانی چاہیے۔ گرمیوں میں ویسے ہی مزہ ہے، سردیوں میں گرم پانی مل جاتا ہے۔ باوضو رہو۔ جس دن میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، آج کوئی 30-35 سال ہو گئے، اس سے لے کر آج تک اللہ نے مجھے وضو پہ ڈال دیا۔ ہماری جماعت آ رہی تھی کوئٹہ سے واپس دسمبر، تو میرے جب پیٹ میں ہوا اکٹھی ہو جائے تو مجھے پیشاب آتا ہے بار بار۔ اب ہم وہاں سے کوئٹہ سے نکلے دسمبر میں، برف میں ہم نکلے واپس پنجاب آنے کے لیے۔ ہر آدھے گھنٹے بعد میں کہوں گڈی روکو، پیشاب کروں، برف ہٹا کے اس پانی سے وضو کروں۔ زیارت پہنچے تو میرے ہاتھ پاؤں ایسے ہو چکے تھے کہ میں نے کہا وضو نہیں چھڑنا چاہے برف تو بھی زیادہ ٹھنڈا پانی ہو۔ تو میں نے کو پتہ نہیں
10 دفعہ مجھے پیشاب کرنا پڑا، ہر دفعہ میں نیچے اترتا، پیشاب کر کے وضو کرتا، تم باوضو رہو، تجربہ نہ کرے آجے، تجربہ کرے آدھا پھر وعدہ کوئی نہیں، یقین سے کرو، یقین سے اللہ رزق بڑھائے گا، بڑھائے گا۔ سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، رشوت نہیں لینی ہے، دو نمبری نہیں کرنی ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، ماں باپ ناراض ہیں پاؤں پکڑ کے پاؤں چوم کے معافی مانگ لو، بیوی سے لڑائی ہے اللہ کے واسطے صلح کرو۔ میاں بیوی کی لڑائی کی صلح اللہ کو اتنی پسند ہے، جب میاں بیوی لڑ کے صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 2 کام تبلیغ کے کر لو چھوٹے چھوٹے، ایک جمعرات کو تاہا مسجد جایا کرو، اور ایک مہینے میں 3 دن لگا لیا کرو، صرف 3 دن۔ تسی کسے تبلیغ والے دی نہ سنو، میری سن لو، تسی 4 مہینے نہیں لاؤنے، چلا بھی نہیں رہا، 3 دن جاندے رہو، آپ لا لو تو توڑی مرضی، میں توڑی تشکیل کرتا پہ ہوں، تو 3 دن کے لیے تیار ہو سارے، نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ اچھا جمعۃ الوداع ہے اور بہت بڑا مجمع ہے، باہر بھی ماشاءاللہ لوگ ہیں، مجھے چنو والوں نے نہیں کہا تھا، میں خود آیا ہوں، تمہاری محبت میں خود آیا ہوں، میں نے فون کیا کہ میں آ کے عثمانیہ مسجد جمعہ پڑھاؤں گا، کہ میں میاں چنو والوں سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی مرکز پڑھائیں، میں نے کہا نہیں عثمانیہ مسجد پڑھاؤں گا۔ اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں کہ مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک وقت ہے، مبارک نماز ہوگی، اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں۔ ٹھیک ہے بھائی، توبہ کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی دنیا اور آخرت کی ہر خیر پوری فرما، ہر مراد پوری فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اس شہر پہ رحمت نازل فرما، ان کے محلوں میں، ان کی گلیوں میں، ان کے بازاروں میں، ان کی دکانوں میں، ان کے مزدوروں پر، مالداروں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، آپس کی لڑائیوں کو محبت میں تبدیل فرما، نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما، فاصلوں کو قریب کر دے یا اللہ، دوریوں کو قریب کر دے یا اللہ، اور یا اللہ تو عثمانیہ مسجد کو بھی قبول فرما، ہمارے مرکز کو بھی آباد فرما، اور یا اللہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں، شدید گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پر ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار، ہماری اولادیں، ہمارے یا اللہ سارے رشتہ ناتوں پر اپنی نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے ادا کروا، ہمارے دکھیوں کے دکھ درد دور فرما، ہمارے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جن کو دیے انہیں نیک بنا، جن کے جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو تیرے راستے میں اس گرمی میں چل رہے ہیں ان کا سفر قبول فرما، اور یا اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل نصیب فرما، جو تیرے پاس آ گئے ایمان کی حالت میں ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو یا اللہ ہماری زندگی کا بہترین لمحات واپسی کا بنا دے، بہترین عمل آخری بنا دے، بہترین زندگی آخری بنا دے، بہترین دن اپنی ملاقات کا بنا دے، ایمان والی، سلامتی والی، عافیت والی، صحت والی، یا اللہ خوشی والی واپسی مقدر فرما، جیسے مسافر گھر لوٹتا ہے ایسے آخرت میں جانے والا بنا، یا اللہ یہ اکثر نوجوان آئے بیٹھے ہیں ان کی جوانیوں کو خوبصورت کر دے، ان کی جوانیوں کو خوبصورت کر دے، ان کی جوانیوں کو خوبصورت کر دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما، یا اللہ امت میں امت پناہ پیدا فرما، یا اللہ ہمیں فرقہ واریت سے نجات دے، ہمیں فرقہ واریت سے نجات دے، فرقہ واریت کی نفرت سے کی آگ کو تو اپنے فضل سے بجھا دے، فرقہ واریت کی نفرت کی آگ کو بجھا دے، اور ہمارے اندر امت پناہ پیدا فرما، ہمیں امتی بنا، ہمیں امتی بنا، ہمیں مسلم بنا، ہمیں مومن بنا، ہمیں موحد بنا، ہمیں اپنے حبیب کا عشق اور محبت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، جتنے دوستوں نے تیرے بندوں نے بندیوں نے روزے رکھے قبول فرما، اور یا اللہ
جتنے اعتکاف میں بیٹھے ان کے اعتکاف قبول فرما، جو حرمین میں ہیں ان کا وہاں حاضری قبول فرما، جو غفلت میں گزار گئے انہیں معاف فرما دے، انہیں معاف فرما دے، انہیں معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔